हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए। खुदा ने हमें कितना प्यार किया है, खुदा कितनी वफादारी करता है, लेकिन हम बेवफा हैं क्योंकि हमने तारीकी को ज्यादा अहमियत दी और नूर को छोड़ दिया, इसलिए कि नूर रोशनी देता है और तारीकी गुनाह की तरफ लौटती है और तारीकी की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन तारीकी को छोड़कर जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो फिर हमें बरकत मिलती है। आज देखते हैं, सीखते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 16 आयत से 4 आयत पर गौर करेंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो कोई उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। उसके के खुदा के बेटे, इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया और सजा का हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और दुनिया आदमियों ने उसे ना तारीकी ने में नूर से ज्यादा पसंद किया कि उसकी वसीला से उनके काम बुरे हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों आए मेरे अज़ीज़ों, इससे हम सीखेंगे तरीकी को ज्यादा तरीकी को हमने ज्यादा पसंद किया। क्यों? कि तरीकी को के अंदर गुनाह है, तरीकी के अंदर बुराई है, तरीकी के अंदर बुरे काम जिनकी वसीला हमने नूर को पीछे किया और तारीकी को पसंद किया और उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। जो तारीकी पर गालिब आएगा, जो तारीकी को रद्द करेगा, जो तारीकी को पीछे करेगा और तारीकी के कामों पर गालिब आकर नूर को पसंद करेगा, उस पर सजा का हुक्म नहीं होगा। इसलिए नूर बेटे के वसीला से जाहिर होता है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। मत सोचे कि मैं जिंदगी बड़ी कसरत की पाता हूं। मेरे अज़ीज़ों, मैंने अपनी आंखों से बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा जो जमीन पर रहकर बड़े बड़े काम किए
बड़ी बड़ी दौलत आई, बुरी कामों के स्वाब से, तरीकी के कामों के स्वाब से, लेकिन वो फना हो गए, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है जो तरीकी है, तरीकी मिटाई जाएगी, नूर हमेशा कायम रहेगा। नूर के अंदर चलना, नूर के साथ वफादारी करना सदा का हुक्म नहीं, बल्कि निजात। नूर 8 मेरे अजीज, तेरा नूर आ गया है। आज हमें उस नूर की तरफ लौटाएं, ताकि नूर रोशनी देता है, नूर जिंदगी देता है, नूर सजा का हुक्म नहीं करता। आज हमें चाहिए कि हम उस सजा से बच जाएं। मत सोचें कि वो सिर्फ सजा है, वो सजा अजाब है। वो अजाब कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं सजा से रहाई मिलेगी, कभी नहीं वो सजा से आजाद होगा। आज हम इस जमीन पर रहकर अपने आप को आजाद करवा सकते हैं। जब तरीकी पर गालिब आएंगे तो सजा का हुक्म नहीं होगा। खुदा ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, इसलिए भेजा कि वो दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। निजात मामूली बात नहीं, निजात हमेशा की जिंदगी है, और वो जिंदगी जो कसरत की है, वो जिंदगी हमेशा बहाल होने वाली, वो जिंदगी हमेशा कायम रहने वाली, वो जिंदगी से हरगिज जुदा ना हो जाना, फिर पछताना पड़ेगा। कभी कभी एक गीत में गाता हूं, मैंने भी सुना हुआ है, पापी बंदिया फिर पछताएगा, पापी बंदिया पछताएगा, ए वेला तेरे हाथ नहीं आना। मेरे अजीजों, आज हम इस जमीन पर रहकर अपने आप को तैयार कर सकते हैं, खुदा के बेटे यीशु पर ईमान ला सकते हैं। अगर यीशु पर ईमान नहीं लाए, अगर यीशु को कबूल नहीं किया, अगर यीशु को आपने टाइम नहीं दिया, यीशु को वक्त नहीं दिया, यीशु को पहचाना नहीं, तो आज वक्त है, आज वापस लौट आए। आज वो सजा के हुक्म से आजाद करना चाहता है, आज वो हमें जिंदगी देना चाहता है। वो जिंदगियों को वीरान नहीं करता, बल्कि जिंदगियों को इबादत करने के लिए आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, एक पासवान के साथ नहीं, एक कौम के साथ नहीं, एक कलीसिया के साथ नहीं, एक चर्च के साथ नहीं, बनी नो इंसान A to Z, तमाम दुनिया सुन ली मेरे पैगाम को। दुनिया के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा है। अंबिया आए, नबी आए, रसूल आए, कितने अंबिया नबी रसूल आए, 1,44,000। लेकिन जब खुदा ने देखा कि कोई लोग पीछे जा रहे हैं,
आदम गुनाह की तरफ जा रहा है, तरीकी में जा रहा है, दुनिया डूब रही है, दुनिया मर रही है, दुनिया हलाक हो रही है, तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। इसकी वसीला से ईमान लाएंगे और निजात पाएंगे। लेकिन हमने फिर भी तरीकी की तरफ जाते हैं, तो जो तरीकी में जा रहा तो उसने नूर को कबूल नहीं किया, क्योंकि तरीकी के अंदर गुनाह है, तरीकी के अंदर बुराई है, तरीकी के अंदर बुरे बुरे काम है, तरीकी के अंदर ऐब-जोइयां है, तरीकी के अंदर बहुत सारे काम हैं जिनके वसीला तरीके नूर को पसंद नहीं करती। वैसे तो बुड़बड़ाती हैं, बोलती हैं, लेकिन जब किसी को सवाल का जवाब किसी के ऊपर हिट करनी है तो उस वक्त जरूर हम उस पर हिट करने के लिए उस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सवाल का जवाब हमें इल्म नहीं होता। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, वापस लौट आए और नूर में चलते चलते वापस लौट सकते हैं, हमेशा की जिंदगी के अंदर आ सकते हैं। और हमेशा की जिंदगी उनकी है जो बेटे खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। तो खुदा के बेटे पर ईमान लाना मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बाइस है। मुबारक वो है जो तौबा करते हैं, मुबारक वो है जो फिर दरख्त के अच्छे सबा दरख्त के नीचे वापस लौट आते हैं, क्योंकि उनको अख्तियार मिल जाएगा, वो दरख्त के पास आ जाएंगे। और जो दरख्त के पास नहीं आते वो गुनाह में, वो बदी में, वो बुरी कामों में, बुरे मंसूबों में, वो इश्कबाजी में, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, शमशोन ने अपनी जिंदगी को इश्कबाजी के अंदर बर्बाद कर लिया। दाऊद ने तख्त को इश्कबाजी के अंदर अपनी बादशाही को वीरान कर लिया। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। यूसुफ ने जो बादशाह के घर में था, उसने उसकी खूबसूरत बीवी को ललकार के कह दिया, मैं सजा पा सकता हूं लेकिन तेरी तरफ नहीं लौट सकता, गुनाह नहीं कर सकता। उसने उस पर इल्जाम लगाया, अजाम लगा के जेल भिजवा दिया, और फिर खुदा ने उसे तख्त पर उठा दिया, बादशाह बना दिया और हाकिम बनाकर उसे सरफराज किया। मेरे अज़ीज़ों, नूर हमेशा कायम रहने वाला और तरीकी या इश्कबाजी खुदा से दूर करने वाली है, क्योंकि वो गुनाह की तरफ लौट जाते हैं, वो हलाक हो जाएंगे। हलाक होना जिंदगी के अंदर बेहतरी का बाइस नहीं। मेरे अज़ीज़ों, जो हलाक होते हैं वो दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर भी उनका एक नाम जो है वो रोशन नहीं, बल्कि लोग उसको कह देते हैं, अच्छा हुआ ये गुनाहगार इंसान था, ये बेकार इंसान था, ये बुरा इंसान था, इस इंसान की सोबत बुरी थी। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, दरख्त अपनी फलों से और इंसान अपनी बातों से
اور اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے توبہ کریں، ایمان لائیں اور نجات پائیں، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح سزا دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ زندگیوں کو بحال کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی بیٹے کے پاس ہے۔ آئیں، توبہ کریں، ایمان لائیں اور نجات پائیں اور زندگیوں کو بحال کریں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سننے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو، آج کی صبح کے لیے دعا مانگیں گے، اور میرے عزیزو اس غم زدہ لوگوں کے لیے جن کے ساتھ یہ کل صدمہ پہنچا، جن کے مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر جو دھماکہ ہوا، میرے عزیزو ان کے اندر کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ زخمی ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں گے۔ خدا ہر ایک زندگی کو ایسے حالاتوں سے بچائے۔ خدا امن شانتی کا خدا ہے، خدا محبت کا خدا ہے۔ خدا کسی کے یہ نہیں چاہتا کہ ہلاک ہو جائے، ایسا واقعہ ہو جائے، کیونکہ خدا محبت چاہتا ہے، خدا زندگیوں کو بحال کرتا ہے۔ آئیے دعا مانگیں ان کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں، اپنی قوم کے لیے دعا مانگیں، دنیا کے لیے دعا مانگیں، تاکہ خدا اپنے لوگوں پر، قوم و قبیلوں پر امن، شانتی، محبت ظاہر کرے۔ جو لوگ خدا سے دور ہیں وہ خدا کے قریب آئیں، اپنی گناہ کو رد کریں، تاریکی کو رد کریں اور نور میں بسیرا کریں۔ آئیے دعا مانگیں گے آج کی خوبصورت دن کے لیے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے، تینے خوبصورت دن دیا، تیرا شکر کرتے ہیں تو ہمیں پیار کرتا ہے، تو اپنے لوگوں کو خوبصورت رات دی اور رات کے وقت سنبھالا، حفاظت کی اور سلامتی بخشی، صبح کا دن دیا اور دن کے وسیلہ اپنی پیار محبت کی، اور خداوند تو میری دعا کو سن۔ آج کے خوبصورت دن کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ ہر روز اپنی شکر گزاری اپنے ہونٹوں کا نذرانہ خداوند کے حضور پیش کریں، تاکہ خدا آپ کے ہدیوں کو، آپ کے روپے کو، آپ کے پیسے کو نہیں بلکہ یہ چیزیں وہی دینے والا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے ہدیہ کو جو ہونٹوں کا نذرانہ ہے اسے پسند کرتا ہے۔ اے خداوند، میں تیری حضور کر ان لوگوں کے لیے جو لوگ دھماکے کے اندر خداوند مر گئے، خداوند میں ان کے گناہوں کے لیے صبر تسلی کی دعا کرتا ہوں۔ ان کے خاندانوں کو، ان کے عزیزوں کو، ان کے پیاروں کو خداوند تو تسلی دے، تاکہ تسلی کا چشمہ تو ہی ہے، تسلی تیرے پاس ہے، تسلی تو ہی دے سکتا ہے، اور خداوند ہماری تسلی ناقص ہے۔ اور جو خداوند زخمی لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنا، ان کو سنبھالنا، ان کی ملہم پٹی کے لیے ڈاکٹروں کو خداوند تم عقل دینائی اور حکمت دینا، تاکہ وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ ان کی پیروی کریں، تاکہ وہ اپنے گھرانوں کے اندر جا کر تیری شکر گزاری کریں۔
اے خداوند تو اپنا آسمان کھول ان گھرانوں کے لیے جن کے پیارے خداوند لوٹ چکے ہیں. خداوند تم کو تسلی امتنان دینا. خداوند تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, تو یہی چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان واپس لوٹ آئے. اے خداوند اپنا ہاتھ بڑھا, ان کے گھرانوں کے ساتھ رہنا, ان کو تسلی دینا. خداوند وہ تسلی قبول تو نہیں کرتے, لیکن جب تو تسلی دے تو یقیناً وہ لوگ تسلی پائیں گے. اے خداوند میرے ملک کے ساتھ رہنا, میرے ملک کی حفاظت کرنا, میرے ملک کو سنبھالنا, میرے ملک کے حاکموں کو سنبھالنا, میرے ملک کی کابینہ کو سنبھالنا, تاکہ تیرے عظیم نام کو جلال دیں. میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا, میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا, میرے ملک کو اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا. میرے ملک کے اندر تیری پاکر کام کرے, کاموں کے اندر, قبیلوں کے اندر, تاکہ خداوند تو ہلاکت نہیں چاہتا, تو چاہتا ہے کہ محبت قائم رہے, اور محبت کی وسیلہ دنیا نجات پائے, دنیا زندہ ہو جائے, دنیا زندہ واپس آئے, تاکہ خداوند تیرے نام کو سارا جلال ملے. وہ زندگی جو آسمان پہ ہے ہر ایک زندگی کو بخش دے, تاکہ وہ زندگیاں گناہ پر غالب آئیں, طریقی کے ساتھ مقابلہ کریں, طریقی کو تیرے نام کی وسیلہ پیچھے کریں, اور نور کے وسیلہ اپنی زندگی بسر کریں, اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے. اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, بڑی برکت دے, دعا کو سن, قبول کر. آج جہاں بھی جاؤں خداوند تیرے نام کو جلال دوں, تیرا جلال میری زندگی سے ظاہر ہو, تاکہ تو زندہ طبیب اعظم ہے. آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانے ٹھہری, ابراہیم, اسحاق, یعقوب کی خدا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے, سوچوں کو بدل دے, خیالوں کو بدل دے, ارادوں کو بدل دے, تاکہ وہ تاریکی کے اندر غالب آ سکیں اور نور کو اپنی زندگی کے اندر ریسیو کر سکیں. اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے. باپ عثمانی ان بیماروں کو میں تیرے معذبہ پر لاتا ہوں, جن بیماروں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, تو نے جواب نہیں دیتا, تو نے شفا دیتا ہے, تو نے سنبھال لیتا ہے, تو ان کی حفاظت کرتا ہے. باپ عثمانی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, تو ان کو خوشی بخش دیتا ہے. ان بیٹیوں کو تیرے معذبہ پر لاتا ہوں جو بے اولاد ہے, وہ اولاد جیسی میراث اپنی زندگی کے اندر پا کر تیری شکر گزاری کریں, تیرے نام کو جلال دیں, تیرے نام کی بڑائی کریں, تیرے نام کو اونچا کریں, تاکہ تو زندہ طبیب اعظم ہے. ہاللویا, پریز لارڈ. یہ ناصری میں اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کو تیرے معذبہ پر لاتا ہوں. خداوند بیٹے کے لیے زندگی کو بدل, راتوں کو بدل, خیالوں کو بدل. ان کی کام میں تیری برکت چاہتا ہوں, ان کی گھر میں تیری برکت چاہتا ہوں, ان کے رزق کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اپنا آسمان کھول برکت دے, اپنی پاک روح کو بھیج, تاکہ جو ان کی رہنمائی کرے. رزق کے لیے آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت دے, سوچوں کو بدل دے, خیالوں کو بدل دے, ارادوں کو بدل دے, منصوبوں کو بدل دے, تاکہ تو زندہ طبیب اعظم ہے, تو لشکروں کا خدا ہے. آسمان تیرا تخت ہے, زمین تیری پاؤں کی چوکی ہے, کار کرنے میں دھیما ہے, شوکت میں غنی ہے.
پاک خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ اپنی پاک فرشتوں کو بھیج، پاک روح کو بھیج، اپنی جلال کے لیے ایک ایک زندگی کو سنبھال۔ اے خداوند میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ ہو، گلی محلہ کے ساتھ ہو، آبادی کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے خداوند شہر کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، ملک کے حاکموں کے ساتھ ہو۔ ایک ایک زندگی کو بحال کرنا، برکت دینا، میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی قوم کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، برکت دینا، سنبھالنا، حفاظت کرنا۔ کچی بازیوں پر خداوند میں تیرا ہاتھ چاہتا ہوں، تیرے نام کو جلال دیں۔ یہ زندگیاں تجھ میں بڑھیں، ان کی سوچوں کو، ان کی خیالوں کو، ان کے ارادوں کو بدل، تاکہ خداوند تو زندہ خدا ہے۔ تو کسی کا سر چھپا ہوا خداوند نہیں دکھانا چاہتا، بلکہ سروں کو ڈھانکنے کی قدرت رکھتا ہے، ان کو سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھانا اور برکت دینا، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دینا۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، جن لوگوں کی درخواستیں ہیں ان پر نظر کر، اپنی پاک روح کو بھیج۔ باپ آسمانی، اپنے کام کے لیے تیرے حضور آتا ہوں، میرے کام کے لیے اپنا آسمان کھول، برکت دے، کام کاج کے لیے، اپنا رزق کمانے کے لیے۔ خداوند تو اپنی پاک روح کو بھیج، تاکہ خداوند تو اپنے لوگوں کو سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوا تیری صلیب کے نیچے رہوں اور تیرے نام کو ظاہر کروں۔ میرے گھرانہ کے ساتھ ساتھ رہنا، میرے گھرانہ کو اپنی پناہ، اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا۔ اے خداوند، جو لوگ نشے کی لعنت میں ہیں ان زندگیوں کو رہائی اور نجات دینا، تاکہ وہ نشے کی لعنت پر غالب آئیں اور زندگیاں بحال ہو جائیں اور تیرے نام کو اونچا کریں۔ اے خداوند تو آ میری دعا کو سن۔ جن کے پاس گھر جیسی برکت نہیں ان کو گھر مہیا کرنا، جن کے پاس وسائل رزق کے لیے نہیں خداوند ان کے وسائل پورے کرنا، تاکہ تیرے نام کو جلال دیں، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ خداوند وہ تیری حضوری میں جھکیں، خداوند وہ تیرے نام کو اونچا کریں، تاکہ تو ہی زندہ طبیب اعظم ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، قوموں کے خدا، قبیلوں کے خدا، نہ بدلنے والے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ابراہیم کی خدا میں تیرا شکر گزار ہوں، اسحاق کی خدا میں تیرا شکر گزار ہوں، یعقوب کی خدا میں تیرا شکر گزار ہوں، موسیٰ کی خدا جس کی وسیلہ سے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا، اور میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے میں ہوں سو ہوں۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوا تیری حضوری میں بڑھوں، تیرے نام کو اونچا کروں، تیرے نام کی اگوائی دوں، تیرے نام کا پرچار کروں، تیرے نام کا جھنڈا لہراتا ہوا تیری صلیب کے نیچے رہوں۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوا تیرے خداوند تیرے حضور آ کر منت کرتا ہوں، جو زندگیاں
اس دعا کو سنیں، کلام کو سنیں، وہ برکت پائیں، نجات پائیں، زندگی پائیں، شفا پائیں، رہائی پائیں، نجات پائیں اور تیرے حضور واپس لوٹ آئیں۔ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہماری خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ، مقصر لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے، آمین۔